وادی رضا کی کھو گئے ہیں مالا رضا کا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددی، غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددی، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مددی، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری، وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ کے چاہنے والوں، اولیاء امت مصطفیٰ، فقہاء امت مصطفیٰ، علماء امت مصطفیٰ کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم جھوم کر عطیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کچھ عرض معروف سے قبل حصول برکت کے لیے کلام حضور مفتی اعظم ہند کے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ ایک مرتبہ بچے کے بولتے سبحان اللہ کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اور میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، کہ میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں۔ اور یہ دوسرے ملاحظہ فرمائے کہ خدا سے قوت دے میرے قلموں میں، خدا سے قوت دے میرے قلموں میں، خدا سے قوت کہ خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلموں میں، ہاں میرے قلموں میں، کہ بد مذہبوں کو، کہ بد
مذہبوں کو سدھارا کروں میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں حبیب خدا کا۔ مقطع تشریف ملاحظہ فرمائیں کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری۔ مدینے کی گلیاں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج یہ محفل بڑی خوش نصیب محفل ہے، اس لیے کہ اس محفل کو نسبت تاجدار مدینہ سے بھی ہے، اور اس محفل کو نسبت 11ویں والے سرکار سے بھی ہے۔ ابھی مجھ سے قبل میرے رفیق درس حضرت مولانا نعیم رضا صاحب قبلہ نے بہت ہی جامع و مانع خطاب سے آپ حضرات کے قلوب کو منور و مجلہ منقع فرمایا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے شان حضور غوث اعظم میں چند کلمات کو کہنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا میں مخلوق کو بنایا، اور اس مخلوق میں بھی افضل ترین مخلوق یعنی کہ انسان کو بنایا۔ جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو انسان چونکہ سرکشی بھی کرتے تھے اور اطاعت خدا بندی بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کرام کو ورسولان عظام کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا، اور اپنی طرف سے اپنے کلام کو نازل فرمایا، جنہوں نے ان تمام لوگوں کو من وعن یعنی کہ جیسا تھا ویسا ہی ان تمام لوگوں کو سنا دیا، اور ان تمام لوگوں کی رہبری فرما دی۔ اس کا تھوڑا سا ایکو کم کر دیجئے، آواز نہیں سمجھ میں آئے گی حضرات۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، رسولان عظام کو مبعوث فرمایا، تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ جب وقت پڑ رہا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کی رہبری کر رہے ہیں، لوگوں کو راہ راست دکھا رہے ہیں، اور وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لا رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اور
آگے چلتے چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے. حضرت زکریا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے, لوگوں کو راہ راست کے بارے میں, صراط مستقیم کے بارے میں معلوم ہو سکے. اور وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اب وقت گزرتا چلا گیا اور گزرتا چلا گیا. 571 عیسوی میں 571 عیسوی میں آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے آنگن میں مبعوث ہو رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے. ایک وقت وہ بھی آ رہا ہے میرے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, انا خاتم النبیین, انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں. برادران ملت اسلامیہ, آپ کے اس قول نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا, رسالت کے دروازے کو بند کر دیا. معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اب کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لانے والا نہیں ہے, اب کوئی رسول اس دنیا فانی میں تشریف لانے والا نہیں ہے. لیکن اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ مخلوق کل بھی تھی, مخلوق آج بھی ہے. جب مخلوق کو کل رہبری کی ضرورت پڑی تو انبیاء کرام مبعوث ہو گئے. جب مخلوق کو کل راہ راست دکھانے کی ضرورت پڑی تو رسولان اعظام اس دنیا فانی میں تشریف لے آئے. لیکن اب سوال یہ ہو رہا ہے, میرے آقا و مولا نے ارشاد فرما دیا ہے انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں. اب سوال ہوتا ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, تو اب رہبری کرنے کے لیے کون آئے گا؟ آؤ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں آؤ. جب ہم تصور میں سوال کر رہے ہیں حبیبی یا رسول اللہ, رسولوں کا آنا بند ہو چکا ہے, انبیاء کرام کا آنا بند ہو چکا ہے, لوگ اس دنیا میں موجود ہیں, لوگ سرکشی کر رہے ہیں, گمراہیت کی طرف رواں دوا ہے. اب ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کون آئے گا؟ تو میرے آقا و مولا فرما رہے ہیں اے لوگوں فکر مت کرو, ارے جب لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت پڑے گی تو کبھی ابوبکر صدیق آ جائیں گے, کبھی عمر فاروق اعظم آ جائیں گے, کبھی عثمان غنی آ جائیں گے, کبھی مولا علی آ جائیں گے. ارے جب لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت پڑے گی تو ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم آ جائیں گے, اور وقت کی ضرورت پڑے گی, رہنمائی کی ضرورت پڑے گی تو خواجہ معین الدین چشتی آ جائیں گے. وقت گزرتا چلا جائے گا اور جب یہ بات معلوم ہو جائے گی یہ چاروں طرف سے دیوبندیت کا غلبہ ہو گیا ہے, نجدیت کا غلبہ ہو گیا ہے, تو بریلی کی سرزمین پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو مبعوث کر دیا جائے گا, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو بھیج دیا جائے گا تاکہ اس لیے کی سنیت کی حفاظت ہو سکے, لوگوں کو راہ راست کے بارے میں معلوم ہو سکے, لوگوں کو ستانشی سے دور کیا جا سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان شاہجی میاں حضور, فیضان اعلیٰ حضرت, شان اعلیٰ حضرت, زندہ باد زندہ باد. برادران ملت اسلامیہ, معلوم کیا ہو رہا ہے, کل جب رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی, رہبری کی ضرورت پڑتی تھی تو انبیاء کرام آتے تھے, لیکن آج اللہ کے ولی ہماری رہنمائی کے لیے آتے ہیں, اللہ کے ولی ہماری رہبری کرنے کے لیے آتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, میں نے ابھی ذکر کیا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا, وہی سرکار اعلیٰ حضرت جنہوں نے جب غوث سمدانی, قطب ربانی, تنویر نورانی, شہباز لامکانی, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا تو فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, مچل کے بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. برادران ملت اسلامیہ, آج لوگ اس شعر کے ضمن میں, یعنی کہ جس پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے, اس پر اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. ہم
ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے، ہم بریلویوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس قول کو فرمایا ہے تو تمام ہی اولیاء اللہ نے اپنے سروں کو خم کر دیا ہے، اپنے سروں کو آپ کے سروں کے نیچے پست کر دیا ہے، آپ کے پیر کو اپنے سروں کے اوپر کر لیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہو۔ آؤ جواب سنتے چلو۔ برادران ملت اسلامیہ، معراج کے وقت میں جب میرے آقا مولا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے اپنے قدم کو رکھنا چاہا، آپ نے اپنے قدم کو رکھنا چاہا، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں آقا آپ اپنے قدم کو اس بندہ کمتر کی کمر پر، اس بندہ کمتر کے اوپر رکھنے تو بڑا کرم ہو، بڑی نوازش ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں آپ کے اوپر اپنے قدم مبارک کو رکھ دیتے ہیں، اس کی برکت کیا ہوتی ہے، اس کی عظیم شان برکت یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے اوپر لے لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرما دیا ہے، اللہ کے محبوب نے یہ نوازش فرما دی ہے کہ قیامت تک جو بھی ولی ہوگا تو تمام کی گردنوں پر شیخ عبد القادر جیلانی کا، غوث اعظم کا قدم مبارک ہوگا۔ اسی لیے تو غوث اعظم کی شان میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تڑپا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث البرا، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حقائق بخشش، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، برادران ملت اسلامیہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، اس دنیا فانی میں بہت سے علماء کرام تشریف لائے، بہت سے اولیاء کرام تشریف لائے، کبھی علماء کی شکل میں، کبھی فقہاء کی شکل میں، کبھی شیخین کی شکل میں، کبھی طرفین کی شکل میں، کبھی صاحبین کی شکل میں، برادران ملت اسلامیہ۔ لیکن بہت سے اولیاء کرام ایسے بھی ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں کہ آخر وہ کون ہے۔ کسی کی ولایت ہوئی ایک دن کے لیے، کسی کی ولایت ہوئی 2 دن کے لیے مشہور کے اعتبار سے، کسی کی ولایت ہوئی 3 دن کے لیے، کسی کی ولایت ہوئی 10 دنوں کے لیے، کسی کو لوگوں نے جانا 100 دنوں کے لیے، کسی کو لوگوں نے جانا 1000 دنوں کے لیے، کسی کو لوگوں نے چاہا 10 سالوں کے لیے، کسی کو لوگوں نے چاہا 1000 سال، کسی کو لوگوں نے چاہا 100 سالوں کے لیے۔ لیکن قربان جاؤ میرے غوث اعظم پر، آج آپ کو لگ بھگ 1000 سال گزر چکے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ کا جلوہ پہلے برقرار تھا اسی طریقے سے آپ کا جلوہ آج بھی برقرار ہے۔ اسی لیے تو ہم غوث عزیز کے لیے تو ہم اعلیٰ حضرت کی چادر تطہیر کو پکڑ کر کے محمد اعلیٰ حضرت کے سائے میں بیٹھ کر کے یہ شعر گنگناتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سربلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمکے اولیاء بہت اس سے پہلے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے بس کچھ لمحات کے لیے میں اور آپ حضرات کے سامنے ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ہم غوث اعظم کی شان کو ملاحظہ کرتے ہیں، جب ہم آپ کی سوانح حیات کو پڑھتے ہیں، آپ کے اختیارات و تصرفات کو پڑھتے ہیں، تو ہم کو معلوم ہو رہا ہے غوث اعظم ولایت میں لاجواب، غوث اعظم کرامت میں لاجواب، غوث اعظم مرتبہ میں لاجواب، غوث اعظم ولایت میں لاجواب، غوث اعظم غوثیت میں لاجواب، غوث اعظم اپنی مجتہدیت میں لاجواب، غوث اعظم مسائل کثیرہ کا
کرنے میں لاجواب. برادران ملت اسلامیہ آؤ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ملاحظہ کریں. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے چو محمد درمیانے انبیاء، چو محمد درمیانے انبیاء، غوث اعظم درمیانے علماء. یعنی جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے درمیان ممتاز ہیں، اسی طریقے سے حضور غوث اعظم تمام ولیوں کے درمیان ممتاز ہیں. اور کیوں نہ ہو، میرے غوث اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے. آپ خود اپنے قصیدہ میں ارشاد فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدل کمالی. یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے ہم شبیہ ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ جمال ہوں. برادران ملت اسلامیہ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ان لوگوں کا رد بھی ہو رہا ہے جو لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، آپ کے اختیارات و تصرفات کا انکار کرتے ہیں، آپ کی مرتبہ اور شان کا انکار کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ اب آگے جب آپ کو کوئی ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اختیارات و تصرفات کے مالک نہیں ہے، تو اسے کہہ دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کو دیکھ لے، تجھے حضور غوث اعظم کے اختیارات و تصرفات کا اندازہ ہو جائے گا. اگر تو انکار کرتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ عظیم کا، شان جلیل کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ عظیم و شان عظیم کو دیکھ لے، تجھے حضور غوث اعظم کے مرتبے کا اندازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلیٰ حضرت. زندہ باد، زندہ باد. چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے بس میں آخری بات آپ حضراتوں کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. ایک وقت ایسا بھی آیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد القادر اس وقت تک کچھ نہ کھائے گا جب تک اس کا خدا اس کو کھلائے گا. یقین دیکھیں غوث اعظم کا، آپ کا یہ توقع تھا، یہ یقین تھا، توقع تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر میں نہ کھاؤں یہ میرے رب کو برداشت نہیں ہو سکتا، کہ میرا خدا گوارا نہیں کر سکتا، میرا رسول گوارا نہیں کر سکتا. برادران ملت اسلامیہ کئی دن گزر چکے ہیں، نہ حضور غوث اعظم نے کچھ کھایا ہے نہ ہی کچھ پیا ہے، عبادات میں مشغول ہے، ریاضات میں مشغول ہے. آخر حضرت ابو سعید مخزومی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کو القا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابو سعید مخزومی تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں میرا ایک محبوب و مقرب بندہ کب سے انتظار کر رہا ہے، کب سے اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کبھی میرے خدا کا حکم آئے اور عبد القادر کچھ نہ کچھ کھائے. برادران ملت اسلامیہ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید صادق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں اے عبد القادر میں نے سنا ہے کہ تم نے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ بھی پیا نہیں ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے
غوث اعظم فیضان اعلی حضرت فیضان ہدایت بخشش زندہ باد زندہ باد. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اختیارات و تصرفات آپ کی شان عظیم و مرتبہ جلیل ہے. برادران ملت اسلامیہ، ہم تمام حضور غوث اعظم کے غلام ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم جس جگہ بھی ہوں، اگر ہم پکاریں تو غوث اعظم ہماری مدد کو آتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہم کو چاہیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی اور پکی دلی قلبی فؤادی محبت کریں تاکہ ہم کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان لمعان صدقات و برکات ہم کو مل سکے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی بولا، آپ نے جو کچھ بھی سنا، اسے پڑھنے میں جو بھی غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہوں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے، اپنی قدرت سے معاف فرمائے اور میرے اس بولنے کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.